بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، آؤ آج اللہ کے نبی کی پیدائش کی پہلے کی باتیں کریں۔ آؤ آج وہ باتیں کریں جو میرے اللہ پر میں قربان جاؤں۔ میرے رب نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب ایسا بنایا کہ مجھے اپنی ذات سے آگے اپنے باپ اور اپنے دادا تک کے نام یاد ہیں، اس سے آگے کسی کا نام نہیں یاد۔ اور میرے اللہ نے میرے نبی کے سارے نسب کو محفوظ کر دیا کہ کہاں سے نسل شروع ہوئی کہاں تک ختم ہوئی، ہر چیز کو محفوظ کیا۔ وہ نسل کیسی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں میں اس قدر اولادیں ہوئی کہ وہ سارے مکہ مکرمہ میں سما نہ سکے اور پورے حجاز میں پھیل گئے۔ انہی بیٹوں میں سے ایک بیٹا جدار پیدا ہوا، جس میں سے عدنان پیدا ہوئے، اور عدنان کے بیٹے معد پیدا ہوئے، اور معد کے بیٹے نزار پیدا ہوئے۔ اور نزار کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹا مزر پیدا ہوا، اور مزر کے بیٹے سے ایک بیٹا قریش بن مالک پیدا ہوا۔ اور قریش بن مالک وہ ہے جسے بحر بن مالک بھی کہا جاتا ہے۔ اور قریش کی بہت سی اولادیں ہوئی جو مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ انہی اولادوں میں سے قصی کو اقتدار ملا، اور قصی کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹا عبد المناف پیدا ہوا، اور عبد المناف کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہاشم پیدا ہوا۔ اور ہاشم نے مدینہ منورہ کے ایک سردار کی بیٹی سے شادی کی، اور ان میں سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا۔ اور وہ جب پیدا ہوا تو ہاشم کی وفات ہو گئی، اسی کی پیدائش کے وقت آپ کی وفات ہو گئی۔ اور ان کے بھائی جو مکہ کے حاکم بنے، اور ہاشم کے بیٹے شیبہ مدینہ منورہ میں پرورش پاتے رہے۔ جب وہ جوان ہوئے تو مطلب خود انہیں لینے کے لیے مدینہ منورہ گئے، اور جب لے کر آئے تو مکہ کے لوگوں نے کہا کہ یہ مطلب کا غلام ہے، یہ عبد مطلب ہے، یہ عبد مطلب ہے، یہ مطلب کا غلام ہے۔ تو مطلب نے کہا نہیں، یہ ہاشم کا بیٹا، میرے بھائی کا بیٹا، میرا بھتیجا ہے۔ ان کے کہنے کے باوجود لوگوں نے انہیں عبد مطلب کہنا شروع کر دیا کہ مطلب کا غلام۔ اور انہی عبد المطلب کے 10 بیٹے ہوئے، جن میں سے ابو طالب، حارث، زبیر اور عبداللہ اور ابو لہب اور عبد الرحمن اور زرار تھے۔ اور ان میں سے عبداللہ سب سے زیادہ پاک دامن تھے، عبداللہ سب سے زیادہ نفیس شخصیت تھے، عبداللہ عمدہ اخلاق والے تھے۔ عبداللہ کے ماتھے پر ایک نور چمکتا تھا جو نبوت کا نور تھا، کہ انہی میں سے آگے ان کی شادی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہما سے ہوئی، اور اس کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگے اسماعیل علیہ السلام کی ساری نسل میں سے چنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری نسل حضرت اسماعیل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی۔ یہ پوری انسانیت کے سارے انسانوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کی اور ساری اولادوں کو اللہ نے چھانٹی کیا، وہاں سے اللہ نے اسماعیل کو چنا۔ اسماعیل علیہ السلام کی ساری اولاد کو چھانٹی کیا، اس میں سے اللہ نے کیدار کو چنا، کیدار کی ساری اولادوں کو چھانٹی کیا تو اللہ نے عدنان کو چنا، عدنان کی اولادوں کو چھانٹی کیا تو اللہ نے نزار کو چنا، نزار کی ساری اولادوں کو اللہ نے چھانٹی کیا تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے مزر کو چنا، اور مزر کی ساری اولادوں کو چھانٹی کیا تو قریش بن مالک کو چنا، قریش کی ساری اولادوں کو چھانٹی کیا تو قصی کو چنا، قصی کی ساری اولادوں کو چھانٹی کیا تو عبد مناف کو چنا، عبد مناف کی ساری اولادوں میں چھانٹی کیا تو ہاشم کو چنا، ہاشم کو ایک بیٹا عطا کیا، اس بیٹے کو 10 بیٹے عطا کیے۔ اس 10 بیٹوں میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما کو چنا، اور ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا۔ میرے نبی بھی چنے گئے تھے، اور آپ کو یہ پوری امت بھی چنی ہوئی عطا کی گئی۔
میرے بھائیوں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ نے حضرت آدم کی پوری اولادوں میں سے چنا اور چن کے ہمیں نبی عطا کیے۔ نبی ہمارے نبی بھی چنے گئے ہیں، ہم بھی چنے ہوئے ہیں۔ ہمیں اللہ نے اپنے نبی کے لیے چنا کہ یہ میرے نبی کی امت میں سے ہے، یہ میرے نبی کی امت میں سے ہے، یہ میرے نبی کے نام کو روشن کریں گے، یہ میرے نبی کے دین کو لے کے چلیں گے۔ ہم وہ ہیں جو اتنے لوگوں میں سے چنے گئے، ہم خوش قسمت ہیں میرے بھائیوں۔ ہم اللہ کے نبی کے محبوب امتی ہیں، ہم اللہ کے نبی کے محبوب بھائی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا نہیں، تم تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میرے نبی کی محبت اس قدر ہم سے تھی، میرے نبی کا عشق اس قدر ہم سے تھا کہ اور آج ہم اپنے آپ کو سوچیں کہ اتنے محبوب نبی، اللہ کے محبوب نبی کی ہم سنتوں کو ذبح کر رہے ہیں، ان کے لائے ہوئے دین کے ٹکڑے کر رہے ہیں، ان کے لائے ہوئے دین پر چھریاں چلا رہے ہیں، میرے ساتھ نبی کی ساری قربانیوں کو ذبح کر رہے ہیں، میرے نبی کی ساری محنت کو ضائع کر رہے ہیں۔ خود بھی سوچیں اور اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کی محبت کے لیے لوگوں میں پھیلائیں، نماز کو عام کریں، ایمان کو تازہ کریں، لوگوں کو دعوت دیں اور اللہ کے دین کی طرف بلائیں، اللہ کے نبی کی طرف بلائیں۔ یہ آج کی محنت ہے، آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ لوگوں کو نماز کی طرف لوٹانا، لوگوں کو اپنی اصل کی طرف لوٹانا۔ ہماری اصل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔